الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال تعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات روشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہم صل علی سیدنا. اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام اور لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا
محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، تبرکاً قرآن کریم میں سے دو مقامات مقدسہ سے تلاوت کی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو معروضات گزارش کرنے کا ارادہ ہے، عام طور پر ہماری زبان میں اپنی گفتگو کے اندر دو لفظ ہم بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے معلومات اور دوسرا لفظ ہے معمولات۔ معلومات علم سے ہے اور معمولات عمل سے ہے۔ وزن کے اندر برابر زبان پر عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ آپ کے معمولات کیا ہیں، جناب کے معلومات کیا ہیں۔ یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، معلومات اور معمولات۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی نگاہ کے اندر کثرت معلومات باعث عزت نہیں، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک کثرت معمولات باعث عزت ہیں۔ اگر انسان کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن نعوذ باللہ وہ علم عمل کے رنگ کے اندر نہیں ڈھلا ہوا، تو یہ علم میدان قیامت کے اندر وبال جان بنے گا۔ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ سرکار دو عالم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم، یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع دینے والا نہ ہو، جس علم سے نفع حاصل نہ کیا جائے۔ اگر ایک آدمی ہے وہ ضروریات دین کا علم رکھتا ہے، اسے اپنے عقائد کا علم ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، حضور اکرم اللہ کے سچے نبی آخری نبی ہیں، قیامت نے آنا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ان ضروری معلومات کے بعد اس کے عمل بہترین ہیں۔ 5 ٹائم کا نمازی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے حقوق کا خیال کرتا ہے، ماں بہن بیٹی ہمسائے کی عزت و آبرو کا خیال کرتا ہے، تو بس یہ آدمی کامیاب ہے اللہ کی دربار کے اندر۔ آج ہم لوگ الحمدللہ علم کے اندر بہت آگے نکل گئے ہیں۔ کسی مسئلے پر آپ مجھے کہیں کہ بولو، میں 2-2.5 گھنٹے واز کر دوں گا، لیکن اگر وہ میرا علم میرے عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا نہیں ہے
میں نماز نہیں پڑھتا، میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، میں ماں بہن بیٹی کی عزت کا خیال نہیں کرتا، ہمسائے میرے شر سے محفوظ نہیں ہیں، شہر والے مجھ سے پریشان ہیں، تو میرے علم کا کیا فائدہ؟ اب یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو دو لفظ بولے جاتے ہیں معلومات اور معمولات، ان میں سے اللہ کے نزدیک باعث عزت وہ آدمی ہے جس کے اعمال کثیر ہوں، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں، جس کے اعمال اچھے ہوں۔ اگر ایک آدمی کے پاس علم تو ہے لیکن وہ علم عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا نہیں، میدان قیامت کے اندر وبال جان ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا میدان قیامت کے اندر سب سے پہلے 3 آدمیوں کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 1 عالم، نمبر 2 میدان کارزار میں جان کی بازی لگانے والا، اور نمبر 3 سخی۔ اللہ میاں سخی کو بلاتے ہیں، فرماتے بتاؤ میں نے تمہیں ہر نوع کی نعمت دی تھی، پیسہ تیرے پاس تھا، جانور تیرے پاس تھے، زراعت میں نے تجھے دی تھی، بتاؤ تو نے مال کو کہاں خرچ کیا؟ وہ عرض کرتا ہے الہ العالمین تو دیتا رہا، میں تیرے نام پہ لٹاتا رہا، میں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پریشان حال لوگوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تو نے سچ کہا، لیکن دل والی بات بتانا کہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ یہ کہیں کہ بہت خیرات کرنے والا ہے، وہ اپنی تعریفیں تو دنیا میں سن چکا، لہذا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ میاں اس ذریعہ اور بہادر کو بلائیں گے جس نے اپنی قوت بازو کا اظہار کیا میدان کارزار کے اندر اور جان کی بازی لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سناؤ میں نے تمہیں قوت دی تھی، ہمت دی تھی، بہادری دی تھی، کہاں خرچ کیا؟ عرض کرتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جان دی تھی، تیرے نام پہ میں نے قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی یہ تو سچ ہے، لیکن اندر والی بات بتاؤ کہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہاری بہادری کے گن گائیں، وہ آپ نے اپنی تعریفیں سن لی، لہذا جاؤ جہنم کے اندر۔ عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے زندگی دی تھی، کہاں خرچ کی؟ یا اللہ پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، لکھتا رہا، لکھواتا رہا، یہاں تک کہ میں نے پوری زندگی پڑھنے پڑھانے کے اندر صرف کر دی۔ اللہ پاک فرماتے یہ بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن اندر والی بات بتاؤ نا کہ اس لیے تو پڑھتے تھے کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، لوگ کہیں بہت بڑا محقق ہے، وہ تو اپنی تعریفیں سن چکا، لہذا جاؤ جہنم کے اندر۔ یہ حدیث مبارک بتا رہی ہے کہ کثرت علم باعث نجات نہیں، ورنہ یہ بے عمل عالم سیدھا جنت میں جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علم دے، لیکن وہ علم جو نفع دینے والا ہو، وہ علم جو عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ میں علم کی تردید کر رہا ہوں یا یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ نہ پڑھو، میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ علم ضرور حاصل کرو، لیکن وہ علم اپنی عملی زندگی کے اندر ڈھالو۔ ہمارا کردار، ہماری نشست، ہماری برخاست، ہمارے معمولات وہ علم کے مطابق ہوں جو اللہ نے ہمیں علم دین عطا کیا ہے۔ قرآن کریم نے بعض علماء کا ذکر کیا ہے اور ان کو مثال دی گدھے کے ساتھ، فرمایا جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دو اور وہ کتابیں اس گدھے کو فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح وہ عالم جس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا، میدان قیامت کے اندر یہ علم بھی اس آدمی کو فائدہ نہیں دے گا۔
परवरदिगार आलम ने फरमाया मसलुल्लज़ीन हुम्मिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। वो उलमा जिनके पास तौरात का इल्म था, तौरात के आलिम थे, आसमानी किताब के मालूमात रखने वाले थे, लेकिन उन्होंने इल्म पर अमल न किया। कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, उनकी मिसाल गधों जैसी है, जिस तरह गधों पर किताबें लाद दी जाए। अगर हम गधे पर किताबें लाद दें तो न दुनिया में न आखिरत के अंदर वो किताबें गधे को फायदा देंगी। इस तरह वो आलिम जिसके अंदर इल्म तो है लेकिन अमली जिंदगी इल्म के खिलाफ, मैदान क़यामत के अंदर ये इल्म उसे फायदा नहीं देगा। हाँ, अगर अल्लाह ने इल्म भी दिया और इल्म के साथ अल्लाह ने अमल की दौलत भी नसीब फरमा दी, जो कुरान का इल्म है जिंदगी भी इल्म के मुताबिक, जो हदीस का इल्म है जिंदगी भी हदीस के मुताबिक, जो सुन्नत का इल्म है जिंदगी भी सुन्नत के मुताबिक। फिर आमना के लाल फरमाते हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ऐसे उलमा नबियों के वारिस हैं। अगर इल्म अमल के रंग के अंदर ढल जाए फिर सरकार दो आलम फरमाते गैर आलिम की सारी रात की इबादत, बाअमल आलिम की सारी रात की नींद, उसकी सारी रात की इबादत इस आलिम की अकेली नींद के अजर सवाब का मुकाबला नहीं कर सकती। हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह के नजदीक बायस इज्जत कसरत मालूमात नहीं मामूलात हैं। हमारा अमल अच्छा होना चाहिए, जो कुरान पढ़ा कुरान पर अमल करें। अगर मैंने कुरान करीम का इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन मुझे नमाज ही नसीब नहीं, मैंने कुरान का इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन हमसाया मेरे शर से महफूज नहीं, मैंने दीन का इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन किसी की बहू बेटी की इज्जत मुझसे महफूज नहीं। याद रखो, ये इल्म मैदान क़यामत के अंदर वबाले जान बनेगा। ये इल्म बचाव का जरिया नहीं बनेगा, उल्टा दबाव का जरिया बनेगा। अगर किसी आदमी के पास इल्म तो मुख्तसर है, यानी जरूरियात दीन का इल्म है, नमाज रोजा हज और ज़कात को जानता है, अल्लाह के एक होने का ईमान है कि वो ज़ात और सिफात के अंदर अकेला है, क़यामत का अकीदा है कि क़यामत ने आना है, हमने कब्र से खड़े होकर अल्लाह को जवाब देना है, और हजरत के मुताल्लिक अकीदा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी, बरहक नबी और आखिरी नबी हैं। इन जरूरियात दीन को मालूम करने के बाद उसकी अमली जिंदगी बेहतरीन है तो ये अमल मैदान क़यामत के अंदर बायस इज्जत होगा। मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं लेकिन उसे समझने की कोशिश करना कहीं गलत फहमी ना हो जाए। बसा औकात कहने वाले की बात तो ठीक होती है लेकिन सुनने वाला उसे सही समझता नहीं, नतीजा गलत अखज़ करता है। भाई हुजूर अकरम के सहाबा किराम में से बाज़ सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक मर्तबा हुजूर की ज़ियारत की और फिर चले गए, दोबारा बारगाह नबूवत में आने का मौका नहीं मिला। तो उन्होंने हुजूर से कितना इल्म सीखा? सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन। बाद इमामुल अंबिया के वो गुलाम हैं जो 10-12 दिन हुजूर के पास रहे फिर चले गए। उन्होंने हजरत से कितना कुरान सीखा? 10-12 दिन। दीन का इल्म कितने दिन सीखा? 10-12 दिन। और उम्मत के अंदर ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनको 6-6 लाख हदीस मुस्तफा की याद है। ऐसे लोग भी गुजरे हैं।
کہ جن کو 10 لاکھ حدیث یاد ہے، امام مالک کو 10 لاکھ حدیث یاد ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ 5 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ 3 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 5 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ 1 لاکھ حدیث ہر وقت مجھے ایسے یاد ہے جس طرح دیہاتی آدمی کو قل هو اللہ احد یاد ہے۔ اب ذرا سوچ کر مجھے جواب دینا کہ یہ جو امتی جن کے میں نے نام لیے ہیں 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک جن کو حدیثیں یاد ہیں، یہ ان صحابہ سے علم میں بڑھ نہ گئے جن نے صرف 1 دن حضور کی زیارت کی ہے؟ علم میں تو بڑھ گئے لیکن عمل میں نہ بڑھ سکے، عمل میں نہ بڑھ سکے، کیونکہ ان کے عمل کی تعریف قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ علم اگرچہ کم تھا لیکن ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اگر مدار علم پر ہوتا تو نعوذ باللہ کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ وہ صحابی جس نے صرف 1 دن حضور کی صحبت حاصل کر کے حدیثیں حاصل کی ہیں اس کا مقام کم ہے، اور وہ امام مالک جس نے 10 لاکھ حدیثیں یاد کی ہیں اس کا مقام زیادہ ہے۔ لیکن ہرگز نہیں جس طرح زمین کی پستی کو آسمان کی بلندی کے ساتھ کسی قسم کے درجے کے اندر کوئی تناسب نہیں، اسی طرح امت کے کسی فرد کو نبی کی جماعت کی عظمت کے ساتھ اتنا بھی تناسب نہیں ہے۔ یاد رکھنا وہ عظیم لوگ تھے، ان کو صحبت نبوت نصیب ہے۔ حضرت حسن ہوں، جناب حسین ہوں، حضرت علی ہوں، جناب عثمان ہوں، جناب عمر ہوں، جناب ابو بکر ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو معلوم ہوتا ہے مدار کامیابی کا عمل پر ہے، اگر علم پر ہوتا تو اس کا مقام تو کم ہو جاتا جس نے صرف 1 دن صحبت نبوت حاصل کی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ عمل زیادہ کرو، علم ضرور حاصل کرو لیکن جو علم حاصل کرو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا علم کے اندر تو چرچا نہیں لیکن عمل کا چرچا ایسا ہے کہ دنیا ان کے سامنے 2 زانو ہوتی ہے۔ علم میں بڑے لوگ نہیں ہیں لیکن عمل ہے۔ ان میں سے ایک نام میں لے رہا ہوں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ کوئی عالم نہیں تھے، یہ عالم نہیں تھے بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ ہے کہ ایک وقت ان پر ایسا بھی گزرا کہ نعوذ باللہ یہ برے لوگوں کی صحبت کے اندر آ چکے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک رات شراب کی محفل ہے، گانے والی مغنیاں گا رہی ہیں، ڈھول باجے کی آواز ہے، شراب کے جام چھلک رہے ہیں، بشر حافی درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت بچی نکلتی ہے۔ غور کرنا میری طرف، ایک بچی نکلتی ہے۔ بشر حافی نے پوچھا کہ بیٹی یہ کسی غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ پرانے زمانے میں غلام بکتے تھے، یہ کسی غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ بچی نے جواب دیا نہیں جی یہ آزاد کا گھر ہے۔ ایک دفعہ محبت سے کہہ دے اللہ، اور ذوق سے، تب جا کر یہ میری بات سمجھ آئے گی، آپ کی توجہ ہوگی تو۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ اندر بیٹھے ہیں، بچی دروازے پہ آئی
آنے والے فقیر نے پوچھا کہ بیٹی یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ آزاد کا گھر ہے۔ وہ اللہ والا کہتے مجھے پہلے پتا تھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے، اگر غلام کا گھر ہوتا تو یہ زندگی ویسے گزارتا جس طرح اس کا مولا کہتا۔ یہ جو آزادانہ زندگی کی آوازیں آ رہی ہیں معلوم ہوتا ہے یہ آزاد ہے۔ بچی کو کچھ بات کرتے دیر ہو گئی، اندر گئی تو بشر حافی نے پوچھا بیٹی کیوں دیر لگا دی؟ اس نے کہا جی باہر ایک بابا جی تھے، انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے، تو میں نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے پہلے پتا تھا کہ یہ کسی آزاد کا گھر ہے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جب یہ لفظ سنے بشر حافی نے تو تڑپ اٹھا، دروازہ کھول کے محفل چھوڑ کے فقیر کے پیچھے دوڑتا ہے، دور جا کر حضرت کو تلاش کیا اور پوچھا کہ حضرت میرے دروازے پر آپ آئے تھے؟ فرمان لگے ہاں میں آیا تھا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ بھائی میں نے پوچھا تھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے، تو بچی نے مجھے کہا آزاد کا گھر ہے۔ وہ تیرے اندر سے جو آوازیں آ رہی تھی نا، میں پہلے سمجھ چکا تھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے، اگر غلام کا گھر ہوتا تو زندگی ویسے گزارتا جس طرح اس کا مولا کہتا۔ جب حضرت کی زبان مبارک سے یہ جملے سنے رونے لگ گئے بشر حافی اور کہتے حضرت میری توبہ کے گواہ ہو جاؤ، میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں۔ میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں۔ جب حضرت بشر حافی اللہ اللہ کرنا شروع ہوئے، جب بشر حافی اولیاء اللہ کی صفوں کے اندر داخل ہوئے تو پھر ان کے راستے کے اوپر مرغی بیس نہیں کرتی تھی، ان کے راستے پر جانور پیشاب نہیں کرتے تھے، ان کے راستے کے اوپر گدھا گھوڑا لید نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ پاؤں سے ننگے پھرا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ زمین میرے اللہ کی ہے، میں جوتا پہن کر کیسے پھروں اس کے اوپر؟ تو جانور پیشاب نہیں کرتے تھے کہ کہیں فقیر کے پاؤں خراب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی نے زیادہ زور عمل پر دیا ہے۔ ضروریات دین کا علم حاصل کرو لیکن عمل کرو۔ پروردگار عالم نے فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ بڑی اچھی جماعت ہے، شان والی جماعت ہے، مقام والے لوگ ہیں۔ یا اللہ کون سے لوگ؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ انسان عام طور پر گھاٹے والا کام کر رہے ہیں۔ یا اللہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آیا اور ایمان کے بعد اعمال صالح کیے۔ پروردگار عالم نے محمد کریم کی شان بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ پیغمبر کی جماعت کو دیکھیں ساری رات وہ رکوع اور سجدے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی علامتیں بیان کی۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر تکبر کر کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی گالی دیتا ہے گالی کا جواب گالی میں نہیں دیتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی رات مصلی پر گزرتی ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ کی نگاہ کے اندر، اللہ کے پیغمبر کی نگاہ کے اندر وہ علم عظمت والا ہے جو علم عمل کے رنگ کے اندر ڈھل جائے۔ اگر علم ہے لیکن عمل نہیں، قیامت کے دن وبال جان بنے گا۔
اللہ تعالیٰ ایسے عالم کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں جس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں، اور اگر علم بھی ہو اور عمل بھی ہو پھر تو سونے پر سہاگا، پھر تو وہ عالم نبی کا وارث، پھر تو اس عالم کی نیند کا مقابلہ غیر عالم کی ساری رات کی عبادت نہیں کر سکتی۔ اگر علم عمل کے رنگ کے اندر ڈھل جائے تو کیا کہنا؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس امت کے عالم ہیں، ماہ رمضان کے اندر آپ کا معمول تھا 61 ختم قرآن کریم کے کرتے تھے، ایک ختم دن کو، ایک ختم رات کو، ایک ختم تراویح کے اندر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز کو ادا کیا، ذرا عشاء لیٹ کر کے پڑھتے تھے، تہائی رات کے بعد پھر بقیہ رات اللہ کی دربار کے اندر کھڑے کھڑے عبادت کے اندر گزار دیتے تھے۔ میں علم کی تردید نہیں کر رہا، علم ضرور حاصل کرو، علم کا حاصل کرنا اعلیٰ چیز ہے، علم ایک نور ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں علم وہ بہتر ہے جو عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا ہو۔ امت کے اندر ایسے آدمی گزرے ہیں جو عالم نہیں ہے لیکن عمل ہے۔ یہ ہمارے حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کروڑ لال سن کے اندر حضرت کی مزار مبارک ہے، یہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے، یہ کوئی بہت بڑے عالم ہی تھے جس طرح آج متبحر علماء موجود ہیں جو اس دور کے اندر تھے، بہت بڑے عالم ہی تھے، لیکن عمل کا کیا کہنا؟ عمل کا کیا کہنا؟ 350 ہندو کی چوٹی مونڈ کر محمد مصطفیٰ کے دروازے کا نوکر بنایا، اور یہ صاحب کرامات بزرگ تھے۔ مجھے ان کے ایک مرید نے سنوایا کہ حضرت ہمارے ہاں بیان کر رہے تھے 18 ہزاری کے علاقے کے اندر ضلع جنگ میں بیان کر رہے تھے، اور حضور کا واقعہ معراج بیان کر رہے تھے کہ حضور شب معراج تشریف لے گئے آسمانوں کے پاس۔ ایک دوسرے مسلک کا آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا فقیر صاحب حضور کیسے گئے آسمانوں کے پار؟ فقیر صاحب حضور آسمانوں کے پار کیسے گئے؟ تو حضرت مسجد کے محراب میں بیٹھے تھے، اٹھ کر محراب کے پار چلے گئے اور پھر واپس آئے، فرمایا جی فقیر آئے گے میں حضور آئے گے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر اللہ مصطفیٰ کے امتی کے لیے یہ کرامت ظاہر کر سکتا ہے کہ دیوار کھل جائے، میں پار چلا جاؤں اور پھر واپس آ جاؤں، تو اس امتی کے نبی کو خدا یہ مقام کیوں نہیں دے سکتا کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھل جائیں اور حضور تشریف بھی لے جائیں اور حضور واپس بھی تشریف لے آئے۔ بہت بڑے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو علم اتنا نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے والد صاحب کے پیر حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمت اللہ علیہ چوک قریشی والے یہ بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر والد صاحب جیسے عالم ان کے پاس جا کر بیعت ہوئے۔ بڑے بڑے علماء مذاق کرتے تھے کہ قریشی صاحب اتنے بڑے عالم ہو کر آپ ایک ان پڑھ کی بیعت ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی جس کام کی تمہیں ضرورت ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اور جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ میرے شیخ کے پاس موجود ہے۔ وہ میرے شیخ کے پاس موجود ہے۔ غالباً میں نے ایک آدھ مرتبہ یہ واقعہ سنایا ہوگا، والد صاحب خان گڑھ کے اندر پڑھاتے تھے رحمت اللہ علیہ، روزانہ وہاں سے 15 میل کے قریب سائیکل چلا کر بائی سائیکل اپنے شیخ کی خدمت کے اندر جاتے تھے رات کو، اور پھر صبح وہاں سے آئے، نماز خان گڑھ کے اندر پڑھائی اور سبق اسباق کا سلسلہ شروع، عصر کے بعد پھر واپس، یہ حضرت کا معمول تھا۔ ایک دن حضرت جا رہے تھے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ دوست محمد قریشی، حضرت جا رہے تھے، سائیکل سے گر گئے، پتہ نہیں غنودگی ہوئی یا ویسے کوئی ٹھوکر لگی، گرے اور حضور اکرم کی زیارت ہو گئی۔
کی زیارت ہو گئی. اب واپس ہوئے حضرت اپنے پیر صاحب کے پاس تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا خیر کرے کچھ دیر ہو گئی ہے. پہلے تو آ جاتے تھے قریش صاحب اتنی دیر کے اندر، آج کچھ لیٹ ہو رہے ہیں. ابا جی فرماتے جس وقت میں پہنچا تو حضرت مسجد سے باہر ٹہل رہے تھے اور مجھے دیکھ کر کہتے ہیں قریشی صاحب مبارک ہو گئی، آج کل تو سینکڑے تھے زیارتیں تھیں ناظم. یہ اللہ والوں کے ساتھ صحبت کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق کی برکت ہے. بس آخری بات عرض کرتا ہوں کہ علم عمل کے رنگ کے اندر اس وقت ڈھلے گا جس وقت کسی عمل والے کے ساتھ تعلق جڑے گا. اگر میں علم کو حاصل کروں اور یہ سوچوں کہ یہ میرا علم خود بخود عمل کے رنگ کے اندر ڈھل جائے گا، قطعا ناممکن ہے. اگر علم کو عمل کے رنگ کے اندر ڈھالنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ عمل والے کے ساتھ تعلق قائم کرو. اس عمل والے کو پیر کہتے ہیں، اس عمل والے کو مرشد کہتے ہیں، اس عمل والے کو اللہ والا کہتے ہیں، اس عمل والے کو باعمل عالم کہتے ہیں. آج ہم نے جو پیر کا معیار بنا رکھا ہے اپنے ذہنوں کے اندر، شریعت کے اندر یہ معیار نہیں ہے. مشہور ولی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کون سے عالم تھے، لیکن ایک بے ہوش شرابی کے منہ پر ہاتھ پھیرا، ہوش آ گئی اسے اور اس نے توبہ کر لی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ہم نے اسی نوجوان کو جس نے ابھی توبہ کی ہے مقام ولایت نصیب کر دیا ہے. ابراہیم عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیری رحمت کا کیا ٹھکانا، ابھی اس نے کیا تو کچھ نہیں اور آپ نے اس کو مقام ولایت دے دیا. نہ نمازیں پڑھی، نہ مراقبہ کیا، نہ مجاہدہ کیا، نہ مشقتیں اٹھائی. رحمت سے جواب ملتا ہے ابراہیم غسلت وجہہ لاجلی وغسلت قلبہ لاجلک، آپ نے اس کا منہ صاف کیا ہے ہماری وجہ سے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اور ہم نے اس کا دل صاف کر دیا ہے تمہاری وجہ سے کہ آپ کے ہاتھ لگ چکے ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا علمی نام ہے سید سلمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ، سیرت مصطفیٰ لکھنے والے بہت بڑے عظیم آدمی ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اس اللہ کے بندے کا حال یہ تھا کہ یہ اپنی ایڑی کو مٹی نہیں لگنے دیتا تھا. خیال آیا کہ سلمان کسی کی صحبت بنا کچھ حاصل نہیں ہوگا، چلو کسی سے ملتے ہیں. تو مقدر نے امداد کی، یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھانہ بھون پہنچ گئے. حضرت تھانوی کی بیعت ہو گئے. جو سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اپنی ایڑی کے اوپر مٹی نہیں لگنے دیتا تھا، اللہ والے کی صحبت کے آنے کے بعد پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نماز کے بعد باقی جماعت بیٹھ کر تسبیحات کرتی تھی اور حضرت ندوی نمازیوں کے جوتے سیدھا کیا کرتے تھے. مولانا روم ایسے نہیں کہتے کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد. مولانا روم اس وقت تک مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کے جوتے سیدھا نہ کرے. جلال الدین رومی اتنا بڑا عالم ہے جس کی لکھی ہوئی کتاب مثنوی شریف کو علماء کہتے ہیں ہست قرآن در زبان پہلوی. اگر فارسی زبان کے اندر قرآن دیکھنا ہو تو مولانا رومی کی مثنوی کا مطالعہ کرو. لیکن وہ مولانا رومی کہتا ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد. بھائی جہاں جتنا خزانہ زیادہ ہوتا ہے وہاں چوری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. عالم کے اندر اللہ علم کی دولت رکھتے ہیں، یہاں شیطان کے بہکاوے کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. شیطان علم کا عجب دل کے اندر پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے. تو تو اتنا بڑا عالم ہے، تو تو اتنا بڑا محدث ہے، تو تو اتنا بڑا مفسر ہے، تو تو اتنا بڑا شان والا ہے. بھائی ہوں تو ہوں، لیکن یہ بتاؤں کہ میری رات کہاں گزرتی ہے.
حضرت شاہ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، فیض افزانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت رات کو عبادت کر رہے تھے، ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی اور روشنی سے آواز ہے، عبد القادر ہم آپ سے راضی ہو چکے ہیں، آج کے بعد ہم نے آپ کی نمازیں معاف کر دی۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، شیطان دور ہو جا مجھ سے، اگر نمازیں معاف ہوتی تو امام الانبیاء پر معاف ہوتی، عبد القادر پر معاف ہو رہی ہیں۔ تو پھر اسی روشنی سے دوبارہ آواز آتی ہے کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس نے فرمایا نہیں نہیں، یہ دوسرا دھوکہ دے رہا ہے، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ بات سمجھنے کی ہے، خدا کرے سمجھ آ جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت جہاں دنیا میں فائدہ دیتی ہے، وہاں مرتے وقت بھی فائدہ دیتی ہے۔ اگر میرا تعلق خدا کرے کسی اللہ والے سے جڑ جائے، آپ کا تعلق کسی نیک آدمی کے ساتھ خدا کرے جڑ جائے، یہ نیک صحبت کا اثر مرتے وقت بھی فائدہ دیتا ہے۔ امت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی، جن کی کتاب قرآن کریم کی تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر کو سمجھنے کے لیے علماء کو علم چاہیے، جاہل کیا سمجھیں گے؟ علماء کو علم چاہیے مفاتیح الغیب مولانا کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا علم کہیں بولتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مولانا نانوتوی کے اردو رسالے نہیں سمجھ سکتا، اردو میں لکھے ہوئے رسالے سمجھ سے بالا تر ہیں، جب نہیں سمجھ آتی تو وہ کتاب رکھ دیتا ہوں کہ چلو کوئی اور دیکھ لیں گے اتنے وقت کے اندر۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن جیسا آدمی سبقاً حضرت نانوتوی کے اردو کے رسالے پڑھ رہا ہے۔ علم ہوتا ہے اپنا اپنا۔ حضرت نانوتوی ایک دن بیان فرما رہے تھے اردو میں، علم کی پرواز بہت اونچی تھی، تو جب بیان ختم ہوا تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ذرا اگر نیچے بولتے تو ہم بھی سمجھ جاتے، بس حضرت کو دیکھنے کا ثواب تو مل گیا، سمجھ کچھ نہیں آئی۔ ایک اللہ والے کی زیارت تو ہوتی رہی، باقی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اگر ذرا نیچے بولتے تو ہم بھی سمجھ لیتے۔ تو ساتھ مولانا رشید احمد گنگوئی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سن کر فرمانے لگے کہ واہ واہ، عرش کے جاں باز کو کہتا ہے کہ فرش پہ پرواز کرے، واہ واہ، عرش کے جاں باز کو کہتا ہے کہ فرش پہ پرواز کرے۔ علم نہ نوتوی کا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ تو بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب کو سمجھنے کے لیے علماء کو بھی علم چاہیے۔ ان کا آخری وقت ہے، یہ متکلم اسلام ہے۔ کون ہے بولو؟ متکلم اسے کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح کے اندر، مولویوں کی اصطلاح کے اندر، جو دین کی باتوں پر عقلی دلائل قائم کرے، جو دین کی باتوں پر عقلی دلائل قائم کرے۔ بھی وضو کرنے کے اندر منہ کو 3 مرتبہ کیوں دھونا ضروری ہے، 4 کیوں نہیں دھویا گیا؟ گردن کا مسح 1 مرتبہ کیوں ہے، باقی جس طرح اعضاء 3 مرتبہ ہیں، تو اس کو 1 دفعہ کیوں مسح کیا گیا؟ ان کی جو حکمتیں بیان کرے عقلی طور پر، اس کو متکلم اسلام کہتے ہیں۔ متکلم اسلام سے آخری وقت ہے، بولو آخری وقت ہے۔ شیطان سامنے آ گیا اور شیطان کہتے ہیں فخر الدین بتاؤ تم نے اللہ کو کیوں مانا؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے دلیل پیش کی، شیطان نے دلیل توڑ دی۔ امام رازی نے اور دلیل پیش کی، دلیل توڑ دی، اور دلیل پیش کی، دلیل توڑ دی۔ لکھا ہے کہ 99 دلائل امام رازی پیش کرتے ہیں، شیطان 99 دلائل توڑ دیتا ہے۔ ادھر سے موت کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے شیخ حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ اللہ تعالی نے ایمان بتانا تھا، شیخ کی
شکل کے اندر اور کہا کہ فخر الدین سے کہو ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں. دلیل کیا؟ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں. نجم الدین کبریٰ نے کی شکل کے اندر اللہ تعالی نے جب یہ مہربانی کی تو امام راضی نے فرمایا کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں اور حاضرین کو بتایا کہ اللہ نے یہ میری ابھی امداد کی ہے. اس کے بعد کلمہ پڑھا اور روح پڑھا. دیکھیے یہ نیک صحبت کا اثر بوقت موت کے ہمیں چاہیے ہم نیک بندوں کی صحبت میں آئیں. آوارہ زندگی نہ گزارو, نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرو, اللہ والوں کی خدمت کے اندر آنا جانا رکھو. پتہ نہیں کس قدم پر یہ سانس ٹوٹ جائے اور روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے. جو دن زندگی کے ہیں وہ نبی کو راضی کرنے کے اندر ہمیں گزارنا چاہیے, اللہ کو راضی کرنے کے اندر ہمیں گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی